بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایران کے شہر بستان سے تھا۔ آپ اپنے زمانے کے عظیم اولیاء کرام میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن خوبیوں سے نوازا تھا وہ کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم بزرگ بھی سلطان عارفین خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کا اولیاء میں مقام ایسا ہے جیسا ملائکوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ بچپن میں جب آپ مکتب میں زیر تعلیم تھے تو سورۃ لقمان کی اس آیت پر پہنچ کر آپ رک گئے، یعنی میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اٹھ کھڑے ہوئے اور استاد گرامی سے اجازت لے کر گھر آ گئے اور والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، لیکن میرے لیے دونوں گھروں سے نباہ کرنا مشکل ہے، لہٰذا یا تو آپ مجھے خدا تعالیٰ سے مانگ لیں تاکہ میں آپ ہی کا ہوا رہوں، یا پھر مجھے خدا تعالیٰ ہی کو سونپ دیجئے کہ میں اسی کا ہو رہا ہوں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنا حق بخش دیا اور راہ حق میں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر آپ بستام سے نکلے اور 3 سال تک شام کے جنگلوں، صحراؤں اور بیابانوں میں ریاضت اور مجاہدے کرتے رہے اور تقریباً 170 علماء و مشائخ سے فیوز و برکات حاصل کیے، جن میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کام کو میں مؤخر سمجھتا تھا وہ سب سے مقدم نکلا، اور وہ میری والدہ ماجدہ کی رضا تھی۔ میں جو کچھ ریاضتوں اور مجاہدوں اور مسافرت میں ڈھونڈتا رہا وہ اسی میں ہی پایا، کیونکہ جب میں سفر سے واپسی پر اپنے مکان کے دروازے پر پہنچا اور دروازے سے کان لگا کر سنا تو والدہ ماجدہ وضو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہی تھیں، یا اللہ میرے مسافر کو راحت سے رکھنا اور بزرگوں سے اس کو خوش رکھ کر اچھا بدلہ دینا۔ یہ سن کر میں زارو قطار روتا رہا، آنسوؤں سے منہ دھوتا رہا۔ دروازے پر دستک دی تو والدہ ماجدہ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کا مسافر۔ انہوں نے دروازہ کھول کر شرف ملاقات بخشا اور فرمایا، تم نے اس قدر طویل سفر اختیار کیا ہے کہ روتے روتے میری بصارت ختم ہو گئی اور تیرے غم سے کمر جھک گئی۔ ایک رات کو والدہ ماجدہ نے پانی طلب کیا۔ آپ پانی لینے کے لیے گئے تو دیکھا کہ گھڑے میں پانی نہیں تھا، چنانچہ پانی لینے کے لیے ندی پر گئے اور جب واپس آئے تو والدہ صاحبہ سو گئی تھیں۔ شدید سردی کا موسم تھا۔ آپ پانی کا کوزہ ہاتھ میں اٹھائے کھڑے رہے۔ جب والدہ ماجدہ کی آنکھ کھلی تو پانی پیا اور آپ کو دعاؤں سے نوازا اور فرمایا، کوزہ نیچے کیوں نہیں رکھ دیا؟ عرض کیا کہ میں ڈرتا رہا کہ آپ بیدار ہو کر پانی طلب فرمائیں اور شاید میں اس وقت حاضر نہ ہوں۔ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ایک اور موقع پر والدہ محترمہ نے فرمایا کہ آدھا دروازہ بند کر دو۔ میں صبح تک یہی سوچتا رہا کہ کون سا آدھا بند کروں، کہ دائیں طرف کا یا بائیں طرف کا، تاکہ والدہ صاحبہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شریعت مطہرہ کی تعظیم کے سبب آپ کے سینے کی ہڈیوں سے چرچراہٹ کی آواز نکلتی جو لوگوں کو سنائی دیتی تھی۔ ایک روز آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے آپ سے پوچھا کہ اے شیخ، آپ کوئی کام کیوں نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے معاملے میں دخل دیتے ہیں؟ آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں نماز دوبارہ ادا کر دوں، کیونکہ جو شخص اپنی روزی دینے والے کو نہیں جانتا تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ حج پر روانہ ہوئے اور چند منزل طے کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ راستے میں مجھے ایک حبشی ملے اور اس نے مجھے اصرار کے ساتھ کہا کہ خدا کو بستام میں ہی چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ چنانچہ میں واپس آ گیا۔ مقتول ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ریاضت میں اس درجے غرق رہتے تھے کہ ایک ارادت مند جو 30 سال سے آپ کا خادم بنا ہوا تھا، جب بھی وہ سامنے آتا تو آپ پوچھتے کہ تیرا نام کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے عرض کی کہ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ جب بھی میں آپ کے سامنے آتا ہوں آپ نام پوچھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مذاق نہیں کرتا، بلکہ میرے قلب اور روح نے اس طرح اللہ کا نام جاری و ساری ہے کہ اس نام کے سوا مجھے کسی کا نام یاد نہیں رہتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے مقام کی انتہا اولیاء اللہ کے مقام کی ابتدا ہے، اور اولیاء کے مقام کی انتہا شہداء کے مقام کی ابتدا ہے، اور شہداء کے مقام کی انتہا صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور صدیقوں کے مقام کی انتہا نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور نبیوں کے مقام کی انتہا رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور رسولوں کے مقام کی انتہا
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے، اور حضور سید صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی انتہا کسی کو بھی نہیں معلوم، صرف اللہ ہی آپ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو جانتا ہے۔ حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اے بایزید، رات کو جنگل میں آرام و سکون سے سوتے ہو، قافلہ تو چلا گیا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کامل تو وہ ہے جو رات کو سو جائے اور صبح کو قافلہ اترنے سے پہلے منزل پر پہنچ جائے۔ حضرت ذنون یہ سن کر رو پڑے اور کہا کہ بایزید تمہیں مبارک ہو، میں اس مرتبے کو نہیں پہنچا۔ ایک شب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوئی تو خادم سے فرمایا کہ دیکھو گھر میں کوئی چیز موجود ہے کیا؟ چنانچہ انگور کا ایک گوشہ نکلا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کو دے دو۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر انوار کی بارش ہونے لگی اور ذکر و ریاضت میں لذت محسوس ہونے لگی۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو آیا اور جب واپس جانے لگا تو کہنے لگا کہ میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے قیام کے دوران میرا کوئی عمل خلاف سنت دیکھا؟ تو اس شخص نے نفی میں جواب دیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت چاہتے ہیں؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں سردیوں کی رات میں گدڑی اوڑے ہوئے ایک جنگل میں سویا ہوا تھا کہ مجھے غسل کی حاجت پیش آ گئی، لیکن شدت سردی کی وجہ سے میری نفس میں کاہلی پیدا ہو گئی، مگر میں نے پھر بھی گدڑی اوڑے ہوئے یخ بستہ پانی سے غسل کر کے صبح تک وہی بھیگی ہوئی گدڑی اس نیت سے اوڑی رکھی کہ کاہلی کے جرم میں نفس کو اور زیادہ سردی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ کسی نے دریافت کیا کہ آپ بھوک کی کیوں زیادہ تعریف کرتے ہیں؟ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر فرعون بھوکا ہوتا تو انا ربکم الاعلی نہ کہتا۔ کسی نے ایک ایسے شخص کو مرنے کے بعد دیکھا جو اعمال صالح سے بہت دور تھا اور پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگرچہ میں بہت گنہگار انسان تھا مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا گیا کہ کس وجہ سے بخشش ہوئی تو جواب ملا کہ ایک روز حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ اپنے رب کے حضور دعا مانگ رہے تھے اور میں نے ان کی دعا میں آمین کہا، لہٰذا ان کی دعا کی بدولت مجھے بھی بخش دیا گیا۔ ایک مرتبہ آپ قبرستان سے واپس شہر تشریف لا رہے تھے کہ روسائے شہر کا ایک بگڑا ہوا نوجوان باجا بجاتا چلا آ رہا تھا۔ آپ نے اسے دیکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ اس رئیس زادے نے اپنا باجا آپ کے سر اقدس پر اس زور سے مارا کہ باجا ٹوٹ گیا اور آپ کا سر مبارک بھی پھٹ گیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ نے باجے کی قیمت اور ایک حلوے کی پلیٹ اپنے خاص مرید کے ہاتھ اس نوجوان کے پاس بھیجی اور معذرت کی کہ کل باجے کے ٹوٹنے سے اس کا نقصان ہو گیا ہے، لہٰذا اس قیمت سے نیا باجا خرید لو اور حلوہ کھا کر کل کے غم اور غصے کو فراموش کر دو۔ اس نوجوان نے جب یہ معاملہ دیکھا تو زاروں قطار روتا ہوا آپ کے قدموں سے لپٹ گیا، معذرت چاہی، توبہ کی اور پھر شرف بیعت سے مشرف ہو گیا۔ اس کے تمام ساتھی بھی بیعت ہو کر صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کے پیر کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت۔ یہ شخص نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے غلبہ شوق میں جنگل کی راہ لے لی، وہاں ایک بڑھیا کو بوجھ اٹھائے ہوئے دیکھا، یہ بوجھ مجھ سے بہت بھاری ہے، ذرا سا اٹھانا۔ اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میں اپنے وجود کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھا، اس بڑھیا کا بوجھ کیسے اٹھاتا؟ میں نے ایک شیر کی جانب اسے اشارہ کیا، وہ قریب آیا تو میں نے بڑھیا کا بوجھ اس شیر کی پشت پر رکھ دیا اور بڑھیا سے کہا کہ اب تو شہر جا کر کیا بتائے گی لوگوں کو؟ اس بڑھیا نے کہا کہ میں کہوں گی کہ آج ایک ظالم کو دیکھا ہے میں نے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ بڑھیا نے مجھ سے سوال کیا کہ شیر مکلف ہے یا غیر مکلف؟ میں نے کہا کہ غیر مکلف۔ بڑھیا نے کہا کہ جس کو خدا تکلیف نہ دے اور اس کو تو تکلیف دے تو ظالم ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ ظالم۔ اس پر بڑھیا نے کہا کہ پھر بھی تو چاہتا ہے کہ اس شہر کے لوگ یہ جان لیں کہ شیر تیرے تابع ہے اور تو بڑا صاحب کرامت ہے۔ فرمایا کہ یہ سن کر میں نے توبہ کر لی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک بہت انوکھا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا کہ مجھے ایک ندا سنائی دی، اے بایزید، دیر سامان کی طرف چلے جاؤ اور یہودیوں کے ساتھ ان کے خاص تہوار میں شامل ہو جاؤ۔ میں نے اعوذ باللہ پڑھی کہ شاید یہ میرا وسوسہ ہے۔ جب رات ہوئی تو خواب میں وہی آواز سنی
جب بیدار ہوا تو وہ سوچنے لگا کہ اس حکم کی فرما برداری کروں یا نہ کروں، تو میرے باطن سے یہ ندا آئی کہ ڈرو مت۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں دیر سما پہنچ کر یہودیوں کی مجلس میں بیٹھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا راہب آیا اور ممبر پر بیٹھا ہی تھا کہ کچھ بیان کرے، لیکن اس کی زبان کھل نہ پائی۔ مجھ میں بھی شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ ایک عالم نے کہا کہ ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ مجمع سے آواز آئی کہ اسے کھڑا کرو، ہم اسے قتل کریں گے۔ اس راہب نے کہا کہ ہم اسے بغیر دلیل کے ختم نہیں کریں گے، میں امتحان کے طور پر اس سے چند مسائل پوچھ لیتا ہوں، اگر اس نے سب کے صحیح جوابات دے دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ اس کو قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا ذلت۔ سب نے کہا کہ جیسے آپ کہیں گے ہم آپ کے حکم کی فرما برداری کریں گے۔ اور وہ بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہوا اور پکارنے لگا، اے محمدی نوجوان، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھڑا ہو جا تاکہ سب لوگ آپ کو دیکھ سکیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور ہم کے کلمات جاری تھے۔ یہودیوں نے کہا کہ میں جو سوال کروں گا کیا تو اس کا جواب دے گا؟ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں جواب دوں گا، اور بدلے میں صرف ایک سوال کروں گا، کیا تم جواب دو گے؟ یہودی عالم نے کہا کہ ہاں میں بھی جواب دوں گا۔ سوالات اور جوابات کا سلسلہ کچھ اس طرح سے تھا۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ ہے، اس کا دوسرا نہیں۔ پوچھا کہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ فرمایا کہ دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ پوچھا گیا کہ تین ایسے بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ فرمایا کہ لوح و قلم کرسی تین ہیں، ان کا چوتھا نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ چار بتاؤ جن کا پانچواں نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، ان کا پانچواں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ عالم نے پوچھا کہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے ہیں، 7 دن میں نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ 7 بتاؤ جن کا 8واں نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس کا 8واں نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، 9 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ وہ 9 بتاؤ جن کا 10 نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، ان میں 10واں نہیں تھا۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر میں رکھنے کو کہا ہے، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ وہ 11 بتاؤ جن کا 12 نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ پوچھا گیا کہ وہ 12 بتاؤ جن کا 13 نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سال میں اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں، 13 نہیں۔ پوچھا گیا وہ 13 بتاؤ جن کا 14 نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے، 1 سورج اور 1 چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہے، 14 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کا عصا، جو اللہ کی پیداوار ہے لیکن خود ہی سوال کیا۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ گھوڑا۔ پھر پوچھا گیا کہ سب سے بہترین دن؟ جمعے کا دن۔ سب سے بہترین رات؟ فرمایا لیلۃ القدر۔ سب سے بہترین مہینہ؟ رمضان المبارک۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکار ہونے کا اقرار کیا۔ یہودی عالم نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا، ان سے بات کی؟ آپ نے فرمایا کہ 7 زمین، 7 آسمان۔ اللہ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان بنائے اور 14 کو خطاب فرمایا۔
کہ میرے سامنے جھک جاؤ، اور ان 14 کے 14 نے کہا کہ اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خرید لیا جنت کے بدلے۔ یہودی عالم نے پھر پوچھا کہ بتاؤ وہ کیا ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور جب چلتے چلتے بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ پھر پوچھا گیا کہ بتاؤ کہ وہ کون سی خبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی۔ وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں نہ مرنے دیا، نہ بھوکا پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی امانت تھے۔ یہودی عالم نے پھر پوچھا کہ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر شام کو گھر آئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، یعنی جھوٹ بولا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی استغفار پر، ان کی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ عالم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل پر ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں۔ ان میں سے دونوں سچے ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس پر یہودی عالم نے کہا کہ سوالات تو اور بہت ہیں مگر وقت بہت ہو گیا ہے، اب یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس پر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حسب وعدہ میرا ایک سوال کا جواب بھی دے دیجئے۔ آپ نے سوال کیا کہ بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے تو سوالوں کی بوچھار کر دی اور وہ ایک ایک کا جواب دیتا رہا، اور اب آپ ایک ہی سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا کہ جناب مجھے سارا پتہ ہے، جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پتہ ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ مجمع میں سے آواز آئی کہ اگر تو کہے گا تو مانیں گے۔ کہنے لگا تو پھر سنو، جنت کی چابی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ کی وفات 15 شعبان بروز جمعۃ المبارک 133 برس کی عمر میں بستام شہر میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔